لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الملقب بطه والياسين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات سامعین محترم، سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس اعزاء عنوان گفتگو ہے ہدایت اور ولایت۔ السلام علیکم۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 35 میں، افمن یہدی الی الحق، کیا وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، احق ان یتبع، کہ سزاوار ہے کہ اس کی اتباع پیروی کی جائے، امن لا یہدی الا ان یہدی، یا اس شخص کی جو ہدایت یافتہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے، فما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کیا ہو گیا، کیسے تم فیصلہ کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، سلسلہ گفتگو کو یہاں تک پہنچایا تھا کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، اچھے اور برے راستے کی نشاندہی کر دی ہے، عقل جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، اختیار جیسی دولت ہمیں دے دی ہے، چلنا ہمیں ہے لیکن راستہ اس نے بتا دیا ہے کہ اگر جو ہمارے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں ان کی تم نے پیروی کی تو صحیح راستے کی طرف جاؤ گے اور چلو گے، اور اگر ہمارے بنائے ہوئے نمائندے کی تم نے پیروی نہیں کی تو پھر وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ لیکن اختیار آپ کے پاس ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا اگر آپ صاحب عزت بننا چاہتے ہیں یا آپ صاحب ذلت بننا چاہتے ہیں، اختیار آپ کے پاس ہے۔ توجہ کیجیے گا، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت وہ دے گا لیکن جو عزت چاہے گا، ذلیل وہ کرے گا جو ذلت چاہے گا۔ اب مرضی اور اختیار ہمارے پاس ہے۔ اب یہ جو ہادی ہے، جو ہدایت کرنے والا ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں، ان خصوصیات کو پہلے بھی میں نے ذکر کیا اور سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ پہلی خصوصیت یہ ہے ہادی کی کہ ہادی کو عالم ہونا چاہیے، جاہل ہادی نہیں ہو سکتا، یہ مسلم بات ہے۔ اور یہ تو آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بھی پریکٹیکل کرتے ہیں کہ جب آپ کہیں کسی کو سفر پر جانا ہوتا ہے تو کیسا ڈرائیور انتخاب کرتے ہیں، جاہل یا عالم؟ عالم۔ کیوں؟
تاکہ وہ آپ کو مستقیماً آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اگر یہ ڈرائیور جاہل ہوگا، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوا شاید پہنچا دے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی پہنچائے۔ تو جب عام زندگی میں عام منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے عالم ڈرائیور کا انتخاب کرتے ہیں، تو اب آپ کو سفر کرنا ہے اس دنیا کے علاوہ اس دنیا میں، تو کوئی ایسا ڈرائیور انتخاب کریں جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ یعنی اب لفظ بدل دوں، اب کوئی ایسا ہادی آپ تلاش کریں جو یہ کہے کہ میں یہاں کے راستوں سے وہاں کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ تو صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ اب اور یہ کس نے کہا ہے؟ فقط مولا کائنات ہیں جو یہ کہتے ہیں انی عالم ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، عالم ہونا چاہیے۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ مولا کائنات نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، اور ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جو لوگ نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے تھے، اور اسی لیے کبھی مولا نے نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ مولا تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے دو شخص مولا کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں آقا ہوں، یہ میرا غلام ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے۔ دونوں کا یہی ہے، توجہ کیجیے گا۔ دونوں یہ کہہ رہے ہیں ہم آقا ہیں، غلام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ لیکن ایک جانے کرم یہ یاد رکھیے گا کہ ہم بندے خدا ہیں، ہم بندے پروردگار عالم ہیں، ہم وہی کریں گے جو وہ چاہے گا۔ جو میں چاہوں گا میں وہ کروں گا نہیں، میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں۔ میرا مولا، میرا پروردگار عالم جو کہے گا میں وہ عمل کروں گا۔ تو عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا کہ بندگی بہرحال اور عبودیت کمال کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اب میں اس بحث میں آنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال مولا کے پاس فیصلہ آیا ہے، اور دلیل کیا بھائی آپ کے پاس کہ آپ آقا ہیں؟ کوئی نہیں جی، آپ آقا ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن دونوں دعوے دار یہ ہیں کہ آقا میں ہوں، غلام بننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مولا فیصلہ کیجئے۔ مولا کائنات نے فیصلہ کیا، کیسے؟ مولا کائنات نے کہا کمبر دیوار میں 2 سوراخ کر دو۔ دیوار میں 2 سوراخ ہو گئے۔ کہ کمبر ان دونوں سروں کے درمیان آپ کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے نہیں ذوالفقار لے کر کھڑے ہو، اور جب میں یہ کہوں کہ غلام کا سر تن سے جدا کر دو تو تم تلوار چلا دینا۔ توجہ کیجیے گا، جب میں کہوں جو غلام ہے اس کے سر پر تلوار چلا دو اور تم چلا دینا، یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، علی کو تو پتہ ہے کہ کون غلام ہے کون آقا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ علی نے کمبر کو نہیں بتایا کہ کون غلام ہے۔ عزیزان گرامی، بس جیسے ہی دونوں کے سر دیوار میں سوراخ میں ڈالے اور درمیان میں کھڑے ہو گئے، ایک مرتبہ علی نے کہا کمبر غلام کا سر تن سے جدا کر دو۔ جو غلام تھا اس نے سر کھینچ لیا، اس نے سر کھینچ لیا۔ آقا کا پتہ چل گیا کہ کون آقا ہے کون غلام ہے۔ اس سے کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے علی کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ مولا کائنات بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ غلام وہ ہوتا ہے جو تلوار کے خوف سے بھاگ جاتا ہے، اور کرار وہ ہوتا ہے جو تلوار سے ڈرتا نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ تو بس عزیزان گرامی، عالم، ہادی
عالم ہوگا. اور دوسری چیز جو صفت ہے ہادی کی وہ صاحب ایمان ہوگا. جو صاحب ایمان ہوگا فمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. تو بس جو صاحب اب ایمان ہوگا وہی جو ہے ہادی بن سکتا ہے. اس صورت کو ذہن میں رکھیے گا. تیسری صورت جو میں نے بیان کی تھی اس کو چھوڑ کے چوتھی صورت، تیسری کو میں آخر میں بیان کروں گا. چوتھی صورت کیا تھی؟ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، کہ خدا نے مجاہدین کو یعنی جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے. کس پر؟ بیٹھنے والوں پر. اب صاحب ایمان اور صاحب جہاد ہادی کو ہونا چاہیے. ہادی کیا ہوگا؟ صاحب جب ایمان ہے، اس کا ایمان اتنا قوی ہے تو اب وہ جب جہاد کرے گا تو جہاد سے فرار اختیار نہیں کرے گا. اور عجیب بات ہے، یہ ہادی وہ ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے. توجہ کیجئے گا. عمرو بن عبدوت کو مولا کائنات نے فی النار کیا. کیا کہا؟ قتلہ اللہ بیدی، اس کو اللہ نے قتل کیا ہے لیکن ہاتھ میرا تھا. نہیں کہا کہ میں نے قتل کیا ہے، کہ قتل اللہ نے کیا ہے، ہاتھ میرا ہے. باب خیبر کو علی ابن ابی طالب نے اکھاڑا تو کیا کہا؟ ما کلات باب خیبر بقوت انسانیہ بل بقوت ربانیہ، کہ میں نے باب خیبر کو قوت انسانی سے نہیں اکھاڑا، یہ قوت ربانی تھی جو باب خیبر کو اکھاڑا ہے. توجہ کیا آپ نے کہ مولا کائنات یہ نہیں کہہ رہے کہ میں، کہ نہیں اللہ. یعنی در حقیقت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کام وہ کرتا ہے، ہاتھ میرے ہوتے ہیں، گفتگو وہ کرتا ہے، زبان میری ہوتی ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. اب یہ ایمان اور جہاد کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہادی کی نشانی ہے. بین شیبہ والعباس یتفاخران، کہ عباس اور شیبہ کے درمیان جو ہے یہ ایک دوسرے پر جو ہے فخر و مباحات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں افضل. شیبہ کہہ رہا ہے کہ میں افضل اور عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ میں افضل. اب کیوں افضل ہیں؟ اب یہ اپنی علتیں بیان کر رہے ہیں. لیکن جب یہ دونوں آپس میں فخر و مباحات کر رہے تھے، اذ مرہ بہما علی بن ابی طالب، تو وہاں سے میرے مولا کا گزر ہوا. جب ان کے پاس سے میرے مولا کا گزر ہوا، دیکھا یہ ایک دوسرے پر فخر و مباحات کر رہے ہیں، تو مولا کائنات کہتے ہیں بماذا تتفاخران، کہ کیا وجہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کر رہے ہو، کیا علت ہے؟ تو ایک مرتبہ عباس نے کہا انا افضل، میں افضل ہوں، لأن سقایت الحاج، میں افضل ہوں اس وجہ سے افضل ہوں کیونکہ حاجیوں کو میں پانی پلاتا ہوں، اس وجہ سے میں افضل ہوں. شیبہ کہنے لگے نہ انا افضل، میں افضل ہوں، لأن حجابت البیت، میں افضل ہوں اس وجہ سے کہ خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہے. میں خانہ کعبہ کو کھولتا ہوں، بند کرتا ہوں، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں اس کی تعمیرات کا کام میں کرتا ہوں، الا ماشاءاللہ کام میں کرتا ہوں، تو میں افضل ہوں اس سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں اس لیے افضل، یہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے افضل کہ میں خانہ بردار ہوں، کلید میرے پاس ہے، چابی میرے پاس ہے خانہ کعبہ کی. ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا میں آپ دونوں سے عمر میں چھوٹا ہوں، میں آپ دونوں سے عمر میں، دیکھیں یہ عمر صحیح نہیں ہے کہنا، میں تصحیح کرتا چلوں. دیکھیں ایک لفظ عمر، ایک ہے عمر، ایک ہے عمر،
3 کلمے ہیں، توجہ کیجیے گا. میں کوئی علم جھاڑنے کے لیے نہیں آیا، جو پڑھا ہے وہ سکھا رہا ہوں، جو حاصل کیا. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اردو میں جو غلط استعمال ہوتی ہیں، اور جب غلط استعمال ہوتی ہیں تو پھر لڑائی بھی ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، میں نہیں کہوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے، غلط ہے. جب کسی کا سن و سال پوچھا جاتا ہے تو وہاں پر قبلہ بھی بیٹھے انشاءاللہ تائید فرمائیں گے، وہاں پر جو کلمہ استعمال ہوتا ہے عمر. اگر کسی کا نام ہو تو عمر، اور یہی عین میم رے کے ساتھ واو آ جائے تو وہ ہوتا ہے عامر. ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے عمرو، جو غلط ہے. عمر بن عبدوت، نہ عمرو. تو عزیزان کی میں تصحیح کر لیجیے گا بہت معذرت کے ساتھ. عمر سن و سال، نام عمر، اگر واو آ جائے عین میم رے کے ساتھ تو عمرو. تو بہرحال مولا کائنات نے کہا کہ میں آپ دونوں سے عمر میں چھوٹا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں کچھ بیان کروں، لیکن انی افضل، میں آپ دونوں سے افضل ہوں. کیوں؟ توجہ کیجیے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ دونوں سے پہلے میں اسلام لے کر آیا، ثم ہاجرت، پھر میں نے ہجرت کی، ثم جہدت، پھر میں نے جہاد کیا. اور ایسا جہاد کی توجہ کیجیے گا، ایسا جہاد کیا کہ میں نے تلوار کو آپ کی ناکوں پر رکھا تو آپ نے کلمہ پڑھا. توجہ کیجیے گا. ابھی میں آیت بھی پیش کروں گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جا کر جو ہے مفسرین سے جا کر پوچھیے گا، اور اہل سنت نے بھی اس کو نقل کیا اس واقعے کو. عزیزان گرامی، حاکم حسقانی نے قبلہ اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو عزیزان گرامی اور دیگر کتابوں میں بہرحال موجود ہیں، بہت سارے میرے پاس ایڈریس موجود ہیں اس واقعے کے. اب کہیں پر ہے کہ میں نے جہاد کر کر کے تمہیں کلمہ پڑھایا، کہیں پر ہے نہیں تمہاری ناک پر تلوار میں نے رکھی اور تم نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا. تو عزیزان گرامی جیسے یہ کہا تو جناب عباس کو جلال آ گیا، اور کہتے ہیں غصے کی حالت میں کھڑے ہو کر جانے لگے، اور ابا جو ہے خط کھینچتی ہوئی جا رہی تھی، اور فوراً گئے پیغمبر کی خدمت میں. اور جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو علی نے کیا کہا ہے ہمیں. جب رسول خدا نے جناب عباس کا جو ہے جلال دیکھا تو ایک مرتبہ کہ علی کو بلائیے. جب مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ آج اپنے چچا کو آپ نے ناراض کر دیا، آج چچا کو آپ نے ناراض کر دیا ہے. تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ میں نے حق بات کہی ہے، میں نے حق بات کہی ہے. اب کوئی اس حق بات سے خوش ہوتا ہے تو خوش ہو، اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو. ابھی یہ مولا کائنات نے کہا تھا کہ آیت نازل ہو گئی، اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. آیت آ گئی کہ جو سقایۃ الحاج یعنی جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جن کے پاس جو ہے مسجد الحرام کی تعمیرات کا کام ہے، یعنی جن کے پاس چابی ہے، کمن آمنا اس شخص کی مانند ہے جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا کہ اس پر فخر نہ کرو کہ ہم پانی پلا رہے ہیں، اس پر فخر نہ کرو کہ خانہ کعبہ کی چابی ہمارے پاس ہے. اگر فخر کرنا ہے تو جو سب میں پہلے اسلام لایا ہے، جس نے بڑھ بڑھ کے جہاد کیا ہے، یہ پروردگار عالم نے آیت نازل کر دی، جا کر دیکھ لیے گا. اور اس آیت کے ذیل میں جو ہے یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا. بہرحال کہیں پر میں نے کہا تھوڑے سے الفاظ میں تبدیلی کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. اہل سنت کے حاکم حسقانی انہوں نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. تو پس عزیزان گرامی
اسلام سب میں پہلے مولا کائنات لے کر آئے، جہاد بھی انہوں نے ہی کیا ہے، اور یہ مولا کائنات کے جہاد اگر دیکھے جائیں اور جنگ مولا کائنات کی اگر دیکھے جائے تو بہت سارے فضائل خود اس جنگ میں، جنگوں سے جو ہے وہ پتہ چلتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کیا ہیں، اور صفات کو اللہ کے حبیب نے خود ذکر کیا ہے کہ کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ بہرحال عزیزان گرامی، عالم ہوگا ہادی، ہادی کیا ہوگا؟ صاحب ایمان ہوگا، ہادی مجاہد ہوگا، اور ایک نشانی، اور انشاءاللہ اگر وقت ملا تو کل ان نشانیوں کو چھوڑتا ہوا باقیوں کو سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ایک آخری نشانی، اور وہ یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اسی کا اکرام ہے، جو متقی ہے۔ اب متقی کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ ازلفت الجنت للمتقین، اللہ نے جو جنت سجائی ہے وہ متقین کے لیے سجائی ہے۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین جو ہیں وہ کامیاب و کامران ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ اعمال جو قبول کرتا ہے وہ متقین کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے، کسی اور کے اعمال کو پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، جو متقی ہوں گے۔ اب یہ تقوی ہے کیا عزیزان گرامی؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ بہت سارے آپ نے جو خصوصاً جمعے کے خطبہ میں آپ سنتے ہوں گے کہ وعظ و نصیحت جب ہوتی ہے تو تقوی کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے زیادہ تقوی کے متعلق عرض نہیں کرنا، فقط ایک کلمہ تقوی کے متعلق جو کہنا ہے، اور وہ یہ کہ اگر صاحب لغت سے پوچھا جائے کہ تقوی ہے کیا، تو صاحب لغت نے جو تعریف کی ہے وہ کہ حفظ النفس مما یؤذیہ ویضرہ، نفس کو یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، کس سے؟ مما یؤذیہ ویضرہ، جو نفس کی اذیت اور ضرر کا سبب بنے۔ توجہ کیجئے گا تعریف کے اوپر، جو بھی چیز ہماری نفس کی اذیت اور ضرر کا سبب بنے اس سے اپنے آپ کو بچائیے، تو یہ تقوی ہے۔ تقوی کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے عزیزان گرامی جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، کیا سادہ سا لباس پہنے ہوا ہو، تسبیح ہاتھ میں ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، بڑا متقی ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے، اس کو تقوی نہیں کہتے۔ کسی نے یہ تقوی کی تعریف بیان کی ہی نہیں ہے، کسی نے نہیں کی، میں نے نہیں پڑھی کہ کسی نے کہا کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، سادہ سا لباس پہن لیں، گردن کو جھکا لیں، اور بس جو ہے آپ جو تسبیح گھماتے رہے لوگ کہیں گے بڑا متقی ہے۔ نہیں، اس کو تقوی نہیں کہتا عزیزان گرامی۔ تقوی کیا ہے؟ نفس کو بچانا ہے۔ اور اگر اس تعریف کو اور مختصر کروں تو 8ویں سرکار امام علی رضا علیہ السلام نے تقوی کی تعریف کی ہے۔ مولانا نے 2 کلمے کہے، اجتناب المحارم، محرمات سے بچنے کا نام تقوی۔ اب یہ تعریف وہی ہو جائے گی جو اہل لغت نے بیان کی، نفس کو بچائیے گناہوں سے۔ اردو میں اگر ان تمام تقوی کی تعریف کروں میں تو ایک کلمہ جو بڑے لغت اور ادھر ادھر پڑھ کے جو میں نے اخذ کیا ہے وہ ہے پرہیز۔ بس تقوی یعنی پرہیز۔ شوگر ہے تو کیا کریں؟ میٹھا نہ کھائیے، پرہیز کیجیے۔ اور یہ پرہیز ہر جگہ جائے گا۔ ڈرائیورنگ کر رہے ہیں، جو قانون ہے ڈرائیورنگ کے ان کی پاسداری کیجیے، پرہیز کیجیے، کس سے؟ خلاف ورزی سے۔ اس پرہیز کو ہر جگہ لے کر آئیے، تقوی آ جائے گا۔
اب جب یہ تقوی ہے تو تقوی یہ ہے کہ نفس کو بچانا ہے، جو بھی نفس کی اذیت اور ضرر کا سبب بن رہا ہے تو یہ انسان ہو جائے گا متقی۔ اب جو متقی، جو خوش متقی ہوتے ہیں، جو میں نے کہا کہ تسبیحات میں لے لی، سادے سا لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کو ایسے نمایاں کرتے ہیں جیسے بہت متقی اور پرہیزگار ہے، ایسے ہی چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام کے دور میں بھی ایک شخص تھا جو بڑا متقی اور پرہیزگار مشہور تھا۔ توجہ کیجیے گا، اتنا متقی مشہور تھا کہ چہرے پر نقاب ڈالتا تھا اور لوگوں کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا تھا اور لوگوں کو اپنے پاس سے بھگاتا تھا۔ یہ خبر چھٹے امام کو پتہ چلی کہ ایک شخص اتنا متقی ہے۔ مولا کو تعجب ہوا کہ ہم سے زیادہ کوئی متقی، چرچا تو ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم متقی ہیں، لیکن لوگ ہمارے بجائے اس کا چرچا کر رہے ہیں کہ وہ متقی ہے۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا گزر رہے تھے راستے سے، کیا دیکھا؟ گھمجھٹا لگا ہوا ہے۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہے یہاں پر؟ کہ کچھ نہیں مولا، کہ آج وہی متقی اپنے گھر سے نکلا ہے، چہرے پر نقاب لگائے ہوئے ہے، لوگوں کو اپنے پاس سے بھگا رہا ہے۔ مولا نے چلیں ہم بھی دیکھیں گے کیسا متقی ہے۔ جب میں کہتے ہیں کہ مولا قریب گئے تو وہ واقعاً جو ہے لوگوں کو اپنے پاس سے بھگا رہا ہے۔ لوگ چلے گئے تو یہ شخص جو ہے چلا، مولا اس کے پیچھے کہ میں دیکھوں اس میں کون سی ایسی عادت ہے، کون سی ایسی خصلت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے مشہور ہے متقی اور پرہیزگار۔ کہتے مولا کہتے میں اس کے پیچھے چل رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ تندور والا روٹیاں پکا رہا ہے، وہ تھوڑا سا غافل ہوا، اس نے وہاں سے 2 روٹیاں چوری کر لی۔ مولا کو تعجب ہوا کہ یہ متقی اور چوری سزاوار نہیں ہے کہ متقی چوری کرتا ہو۔ تعریف امام رضا کہ اجتناب المحارم محرمات سے بچیے۔ مولا کو تعجب و خاموش۔ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ پھر آگے بڑھا، وہاں پر ٹھیلے پر فروٹ بیچنے والا فروٹ بیچ رہا تھا، یہ وہاں کھڑا ہوا اور اس کی نظریں تھوڑی ادھر ادھر ہوئی، اس نے وہاں سے 2 انار چوری کر لیے۔ امام کو پھر تعجب ہوا کہ وہاں سے روٹیاں چوری کی، یہاں سے اس نے کیا کیا؟ انار چوری کیے، اور آگے چلے۔ جیسے ہی آگے چلے وہاں پر فقیر بیٹھا تھا، جب وہاں فقیر بیٹھا تھا تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو 2 روٹیاں چوری کی تھی، 2 انار چوری کیے تھے، فقیر کو دے دیے۔ جیسے ہی فقیر کو دیے، تھوڑا سا آگے بڑھا، ایک مرتبہ امام نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی شانے پر ہاتھ رکھا تو اس نے مڑ کے دیکھا، کہا آپ کون؟ امام نے کہا میں نے تیری بڑی تعریف سنی تھی کہ تو متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن جو ابھی تک میں نے تیرا فعل دیکھا ہے، تیرے کام دیکھے ہیں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر تقوی کی بو بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میرا کون سا ایسے کام ہے جو تقوی کے خلاف تھا؟ کون سا ایسا کام میں نے کیا جو تقوی کے خلاف تھا؟ امام نے کہا 2 انار چوری کی ہے، 2 روٹیاں چوری کی، اور تو نے جو فقیر کو دے دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں نے بالکل قرآن کی آیت کے مطابق عمل کیا۔ توجہ کیجیے گا، امام نے کہا قرآن کی آیت کے مطابق؟ کہاں؟ کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، یہی ترجمہ کرتے ہیں نا، ایک نیکی کرو 10 ملیں گے۔ آپ اپنے توجہ پر ترجمے پر غور کیجئے گا، ایک نیکی کرو 10 ملیں گے،
اوکے. ایک برائی کرو اس کی سزا کتنی ہے؟ مثلہا، اسی کی مثل، یعنی ایک. اس نے کہا دیکھیے توجہ کیجیے گا، اس نے کہا ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، برائی کرو گے ایک کے بدلے ایک. میں نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، کتنی برائیاں ہو گئی؟ 4. ان چاروں کو میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کتنی نیکی ہو گئی؟ 40. اب یہ امام کو سمجھا رہا ہے، 40 میں سے 4 مائنس کر دیجئے، کتنی بچی؟ 36. 36 یعنی 36 نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ گئی. اس وقت کہتے ہیں امام نے کہا سکلت امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہ تو نے قرآن کی کیا تفسیر کی ہے، کیا سمجھا ہے تو قرآن کو. تو ایک مرتبہ کہا پہلے یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، میں جعفر ابن محمد ہوں. صلوات پڑھیے گا مل کر محمد و آل محمد پر. مجھے نہیں پہچانا، میں جعفر ابن محمد ہوں. تو پھر ایک مرتبہ کہا کہ آپ نے اپنے نانا کے دین سے کچھ سیکھا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. امام نے کہا کہ تو جو تفسیر بیان کر رہا ہے بالکل غلط. تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ پروردگار عالم متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اب سن جو تو نے تفسیر کی ہے غلط. تو نے 2 روٹیاں چوری کی، 2 انار چوری کیے، اس کو تو مانتا ہے؟ کہاں مانتا ہوں. کہا 4 برائیاں آ گئی؟ کہا جی. امام نے کہا یہ جو تو نے صدقہ دیا ہے تیرا مال ہے یا مال غیر ہے؟ تیرا مال ہے یا مال غیر ہے؟ مال غیر ہے. جب مال غیر ہے تو مال غیر میں بغیر اجازت کے تصرف جائز نہیں ہے. جب تصرف جائز نہیں ہے تو تو نے خیرات کر دیا. اب جب خیرات کیا ہے مال غیر میں تو نے تصرف کیا ہے تو یہ 4 گناہ اور تیرے نام اعمال میں آ گئے. تو تیرے نام اعمال میں 8 گناہ ہو گئے، نیکی ایک بھی نہیں آئی. اب عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، جو اس متقی کو، خوش متقی کو خدشہ ہوا تھا وہ یہی تھا ایک نیکی کرو. تو ہم بھی یہی کریں پھر. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، نہیں عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے. من جا، قبلہ بیٹھے، من جا بالحسنہ، جو ایک نیکی لے کر آئے گا. جا جب متعدی ہوتا بے حرف جر کے ذریعے سے، اس کا مطلب لانا. جب تم لے کر آؤ گے ایک نیکی، جب تمہاری نیکی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے نیکی بن کر، تو پھر ایک کے بدلے 10 ہے. اس لیے بعض روایتوں میں ہے کہ کیا مطلب من جا بالحسنہ، یعنی جب تم اعمال ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ لے کر آؤ گے، یعنی تمہارے نامہ اعمال کی جو نیکیاں ہیں وہ اس وقت نیکی بنتی ہیں کہ جب اعمال کی سواری ہو، اور اعمال کی سواری کا نام ہے ولایت. یعنی من جا بالحسنہ، یعنی تم نیکی لے کر آؤ ولایت کے ذریعے. اس لیے آپ زیارت جامع کبیرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہدو انا بولایتک تقبل الاعمال، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اعمال جو قبول ہوتے ہیں وہ آپ کی ولایت کے ذریعے سے قبول ہوتے ہیں. اگر اعمال میں ولایت ہے تو قبول، اور اگر ولایت نہیں ہے تو قبول نہیں ہوگا. تو بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا، یہ کہنا کہ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے، نہیں. ایک نیکی لے کر آئیے، یعنی کیا؟ یہ پہلے نیکی تو شمار ہو. ایسا نہیں ایک کرو کہ 10 مل جائیں گے، نہیں. پہلے یہ دیکھیے کہ آئے یہ نیکی شمار ہوتی بھی ہے یا نہیں، آئے یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں نیکی ہے یا نہیں. اگر ہے تو پھر 10 ملیں گے، ورنہ پھر یہی جو خوش متقی چور متقی تھا اسی کی طرح وہ ایک نیکی کرو 10 ملیں گے. پھر تو ہر شخص جو ہے یہ کام کرنا شروع کر دے، یہاں سے چوری کرے آگے صدقہ کر دے، ایک کے بدلے 10 ملیں گے. نہیں عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے. پس عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا کہ اپنے اعمال کو پاکیزہ بنانا ہے.
جب ہمارے اعمال پاک و پاکیزہ بن جائیں گے تو یقیناً وہ اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہوں گے. اور اعمال کو پاک و پاکیزہ اسی وقت بنایا جا سکتا ہے کہ جب عمل مخلص اور خالص پروردگار عالم کے لیے ہو. عمل اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب خلوص کے ساتھ انسان انجام دے، اور ایسا خلوص کے ساتھ اعمال کو انجام دے کہ یہ عمل اگر میرا ہے تو للہ، اللہ کے لیے. عزیزان گرامی، اس لیے آپ دیکھیے کہ عبادات جو آپ اور ہم انجام دیتے ہیں اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ نیت. نیت ہے یا نہیں؟ اب نیت کیا کرتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، زبان سے قربتاً الی اللہ، یعنی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے عمل کو میں انجام دے رہا ہوں. اب بات آگئی تو ایک جملہ عرض کر دوں. واجبات نماز کتنے؟ واجبات نماز کتنے؟ 11. ان 11 میں سے واجبات نماز میں سے 5 جو ہے وہ رکن ہے. یہ جو 5 رکن ہیں، توجہ کیجئے گا، یہ جو 5 رکن ہیں، اگر ان 5 رکنوں کو جان بوجھ کر یا بھول گئے، نماز باطل. باقی جو 6 ہیں جو واجبات ہیں، اگر جان بوجھ کے بھولیں گے تو نماز باطل ہوگی. اگر بھول گئے ویسے ہی بھولے سے نماز باطل نہیں ہوتی. یہ جا کے تفصیل مسائل ہیں، جا کر آپ خود چیک کیجئے گا. لیکن یہ جو واجبات نماز ہیں، جو ان میں سے واجبات نماز میں سے ارکان نماز یوں کہوں میں کہ جو ارکان نماز ہے، رکن نماز ہے، کہ جن کو جان بوجھ کر عمدن یا سہون اگر کوئی شخص انجام نہ دے تو نماز باطل. اور اس کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کی نمازیں جو وہ باطل نہ ہو. لیکن اس کو یاد کرنے کے لیے اب کون یاد کرے؟ تو ایک کلمہ یاد کر لیں، یہ 5 یاد ہو جائیں گے. کن ترس، قاف کینچی والا، نون تے تختی والا، رے اور سین. کن ترس، یہ کلمہ کن ترس کو اگر یاد کر لیں گے تو ارکان نماز جو 5 ہیں وہ یاد ہو جائیں گے. کاف سے قیام متصل بر رکوع، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع، سین سے سجود. یہ اگر آپ نے یاد کر لیا تو یہ ہو گئے آپ کے ارکان نماز. اگر اب ان میں سے کوئی عمدن یا سہون آپ بھول گئے تو نماز باطل، ورنہ آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی. قبلہ بیٹھے جا کے تفصیل سے مسائل جو قبلہ سے آپ پوچھیے. تو عزیزان گرامی، اعمال قبول اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اعمال میں خلوص پایا جائے، یعنی قربتاً الی اللہ ہو. اب اہل بیت کا خلوص دیکھیے کہ عبادات میں خلوص کتنا تھا کہ گھر سے روٹیاں گئیں، پروردگار عالم نے سورہ دہر کو نازل کر دیا. اس لیے اہل بیت نے کہا لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم جزیہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں. اور یہی اہل بیت وہ ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام پر جب وقت پڑا ہے تو اپنی قربانیاں خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کی. آج 5 محرم الحرام، اس پر گریہ کرنا ہے جن بچوں پر اس کی ماں نے کربلا و کوفہ و شام میں گریہ نہیں کیا. یقیناً آپ سمجھ گئے. 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا نام اون محمد ہے، ثانیہ زہرا کی گود کے پالے ہیں، عبداللہ کے لال ہیں. شب عاشور کا جو منظر ہے اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. آخری رات ہے، ماں اپنے بچوں کو سامنے لیے بیٹھی ہے.
اور درس یہ دے رہی ہے کہ بیٹا کل موت کا بازار گرم ہوگا. بیٹا دیکھو تم لوگ اپنی جان ماموں پر نچھاور کر دینا. بیٹا گریز نہیں کرنا. اور بیٹا دیکھو میں جانتی ہوں کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو, حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا دیکھو اگر فرات پہ قبضہ کر لو نا تو پانی نہیں پینا. اگر تم نے پانی پی لیا اصغر سے پہلے اور سکینہ سے تو میں دودھ نہیں بخشوں گی. عزادارو یہ درس دے رہی ہیں ثانیہ زہرا. صبح موت کا بازار گرم ہوا. جو بھی شہید ہو کر آ رہا ہے سب میں پہلے اس شہید کے لاشے پر پہنچنے والی خیمے میں ثانیہ زہرا ہے. کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے شہداء آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا ابھی تک تم نہیں گئے. کہ ایک مرتبہ اونو محمد نے کہا اے مادر گرامی ہم تو اجازت لے رہے ہیں لیکن ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں. عزادارو ایک مرتبہ عباس کو بلایا. عباس کو بلانے کے بعد حسین کو بلایا. جب حسین آئے تو ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا اے بھیا میرے گود کے پانوں کو رن میں جانے کی اجازت دیجیے. عزادارو ایک مرتبہ حسین نے سر جھکا لیا اور کہا بہن میں منع تو نہیں کر سکتا, ہر ایک نے جانا ہے, آج ہر ایک نے شہید ہونا ہے. ٹھیک ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو بس عزادارو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ چھوٹے بچوں کو رن میں جانے کی اجازت ملی لیکن اتنے چھوٹے ہیں کہ خود سوار نہیں ہو سکتے. ایک کو حسین نے سوار کیا, ایک کو عباس نے سوار کیا. عزادارو اب یہ زینب کے گود کے پالے جب روانہ ہوئے نا, ایک بھائی نے کہا کہ میں میمنہ میں جاتا ہوں تو میسرہ میں چلے جاؤ, اور دونوں حملے کر کے قلب لشکر پر آتے ہیں اور پسر سعد کو ہم قتل کرتے ہیں. عزادارو ایک میمنہ کی طرف بھائی گیا, ایک میسرہ کی طرف چلا گیا. عزادارو اب دونوں بھائی جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے قلب لشکر پہ آئے تو ایک مرتبہ فوج اشقیہ نے کہا یہ عام بچے نہیں ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, یہ ایسے قابو میں آنے والے تمہارے نہیں ہیں. چاروں طرف سے ان کو گھیر لو. جب چاروں طرف سے گھیر لیا گیا عزادارو اب یہ دو چھوٹے ننھے بچے, عزادارو ایک مرتبہ ایک کے سر پر تلوار لگی, دوسرے کے سر پر گرز لگا. عزیز زمین پر آئے اور کہا مابو ہمارا سلام قبول کیجئے, جزاکم ربکم. عزادارو عباس اور حسین چلے, لاشیں لے کر آئے, خیموں میں رکھ دی. ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی گئی اور کہا آقا زادی بچے آ گئے. ایک مرتبہ زینب نے کہا بچوں کو کیا واپس بلانے کے لیے میں نے بھیجا تھا. کہا نہیں آقا زادی آپ کے بچے شہید ہو کر آ رہے ہیں. عزادارو کہتے ہیں ثانیہ زہرا آئی, ایک ہاتھ آن کے ایک محمد کے رکھا کہ پروردگار عالم تو نے میری قربانی کو قبول کیا. عزادارو لیکن زینب نہیں روئی, زینب نہیں روئی. عزادارو 11 محرم کو یہ کارواں چلنے لگا. جب چلنے لگا نا, یہ ماں ہے, بچوں کی ماں ہے, بچوں کی ماں ہے, لیکن بچوں کو الوداع نہیں کیا, حسین کو الوداع کیا. اے حسین خدا حافظ. عزادارو کوفہ سے شام آئی, اور جب شام آئی لٹا ہوا کارواں واپس آنے لگا. اب جب سر آنے لگے, ایک ایک سر آیا, بی بی گریہ کر رہی ہے, لیکن 2 سر ایسے ہیں جن کو کوئی لینے والا نہیں ہے. کسی نے کہا کہ ان کی ماں مر گئی ہے. ایک مرتبہ فضہ نے کہا یہ نہ کہو, ان کی ماں زندہ ہے. زینب نے گریہ نہیں کیا بچوں کے اوپر, زینب نے گریہ نہیں کیا بچوں کے اوپر. عزادارو تمام مصائب چھوڑ دیے. بس وہ مرحلہ آیا جب ثانیہ زہرا مدینہ پہنچی. اب جب مدینہ پہنچی نا, عزادارو نانا کے روزے پر آئی, سارے مصائب بیان کیے لیکن اونو محمد کا پرسہ نہیں دیا, نہ دیا.
عزادار ماں کی قبر پہ آئی اور نہ محمد کا پرسہ نہیں دیا نہ لیا، بھائی کی قبر پہ آئی اور نہ محمد کا پرسہ دیا نہیں لیا۔ عزادار جب یہ ماں اپنے گھر پہنچی ہے، اپنے گھر پہنچی ہے، جب اپنے گھر ثانیہ زہرا پہنچی ہے، دو چھوٹے چھوٹے بستروں کو دیکھا، ماں تھی نا، ابھی تک گریہ نہیں کیا تھا، عزاداروں بستروں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ ان کے بستر پر، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر، واہ محمد، ارے واہ، ارے مسائب بیان کر رہی ہے، اتنے میں عبداللہ آ گئے، ارے کیا دیکھا، ایک بی بی زمین پر بیٹھی ہے، واہ محمد، واہ کے مسائب پڑھ رہی ہے، کہا بی بی یہ تیرا گھر نہیں ہے، ارے یہ میرا گھر ہے۔ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ